بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، ہم 2-3 منٹ لیٹ اپنے پروگرام میں حاضر ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پنڈی سے ایک کانفرنس میں تھوڑی سی گفتگو مجھے کرنی تھی، تو انہوں نے ادھر سے تھوڑا لیٹ کیا ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنے وقت پر اپنے پروگرام میں موجود ہیں۔ ہم اپنی روایت کے مطابق یہ جو ہمیں توفیق اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ ہم اس طرح روزانہ اکٹھے ہوتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، سنتے ہیں اور اس کی کچھ باتوں کو سمجھتے ہیں، اور اس طرح ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اللہ کی یاد جو ہے وہ ایک بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ کو یاد کرنے کے جتنے طریقے ہیں ان میں سے سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بندہ قرآن کے ذریعے اللہ کو یاد کرے۔ تو ہم سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں، اور اپنے لیے اور سب اہل ایمان کے لیے اللہ سے فضل اور رحمت مانگتے ہیں۔ تو آج ہمارا جو سبق ہے وہ جو 17واں پارہ ہے، اس کا پہلا ربع ہم نے کل مکمل کیا تھا، سوا پارہ پڑھا تھا، 16واں پارہ پڑھا تھا، اور 17ویں پارے کا پہلا ربع ہم نے پڑھا تھا۔ تو آج ہم جو دوسرا ربع ہے 17ویں پارے کا، اس کو شروع کر رہے ہیں، اور یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 51 بنتی ہے، اور یہاں سے سورہ انبیاء کا 5واں رکوع شروع ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ قَالُوا وَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ الغَّائِبِينَ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّهُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَٰؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ
قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين۔ تو یہ جو ہم نے جتنی تلاوت کی ہے اس میں دو بڑے حیران کن کام ہوئے جن کا ذکر یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ ایک تو بہرحال یہ بڑا عجیب ہی کام ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ اس وقت لوگ مطلب عام معاشرے کے لوگ نہیں بلکہ جو بادشاہ لوگ تھے اور جو برسر اقتدار لوگ تھے وہ جن بتوں کو ان کا کوئی نظریہ تھا اس نظریے کے مطابق ان بتوں کو وہ پوجتے تھے، ان کو انہوں نے خدا بنایا ہوا تھا اور ان کے ساتھ انہوں نے اپنے سارے نظام زندگی کو جوڑا ہوا تھا۔ تو مطلب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک نوجوان تنہا اٹھتا ہے اور اتنا بڑا رسک لیتا ہے کہ اس وقت کے جو خدا تھے سوسائٹی کے، قوم کے، ان کے خداؤں کو وہ توڑ دیتا ہے۔ یعنی اس وقت کا جو برسر اقتدار طبقہ تھا وہ جن خداؤں کو پوجتا تھا ان کو ایک نوجوان جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے ان کے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ تو یہ بڑی بہادری اور غیر معمولی جرأت کا واقعہ ہے، بلکہ مطلب یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ انسانی تاریخ کا شاید واحد واقعہ ہو کہ اتنی جرأت اس نوجوان نے دکھائی کہ مطلب اس وقت کے جو بادشاہ تھے ان کے خدا اس نے توڑ دیے اور تنہا توڑ دیے۔ قرآن میں آتا ہے کہ دائیں ہاتھ کی ضرب اس نے لگائی اور ان خداؤں کو توڑ دیا۔ تو اسی وجہ سے پھر مطلب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کیا اور بڑے مطلب انتہائی انتقامی جذبے میں وہ مبتلا تھے اور انہوں نے ایک بہت بڑا الاؤ تیار کیا کہ ہم ابراہیم کو اس آگ میں پھینک دیں گے۔ تو انہوں نے پھر پھینک بھی دیا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ایک دوسرا بڑا عجیب واقعہ ہو گیا کہ انہوں نے وہ مطلب آگ کا الاؤ تیار کیا اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا، لیکن مطلب تاریخ کا یہ بھی بہرحال بڑا عجیب واقعہ ہے اور ایک بڑا ہی منفرد معجزہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر۔ یعنی اس طرف یہ ایک واقعہ بڑا عجیب ہوا کہ ابراہیم نے تنہا وہ جو اس وقت کے خدا تھے ان کے خدا توڑ دیے، اور دوسری طرف پھر یہ عجیب واقعہ ہوا کہ انہوں نے جو آگ کا الاؤ تیار کیا اور اس میں سزا دینے کے لیے ابراہیم کو پھینکا، وہ آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو گئی اور قرآن کہتا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم کے ساتھ برائی کریں مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا۔ تو مطلب اس طرح کے جو واقعات ہیں یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے
اور حق کو پہچاننے، اللہ کو پہچاننے اور اللہ کی قدرتوں کو پہچاننے کے لیے یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَخَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ۔ مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو کمال ایک فضیلت دی کہ جب وہ اللہ کا قرآن پڑھتے تھے، زبور پڑھتے تھے، تو پوری کائنات ان کے ساتھ مل کر زبور پڑھتی تھی۔ اتنی خوش الحانی کے ساتھ وہ زبور پڑھتے تھے، اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو شاندار لہجہ اور آواز دی تھی کہ وہ جب زبور پڑھتے تو پرندے بھی اور جانور بھی اور پہاڑ بھی اور ہر چیز جو ہے وہ ان کے ساتھ قرآن پڑھنا شروع کر دیتی تھی۔ اس سے یہ بھی ایک اندازہ ہو سکتا ہے کہ جب کوئی بندہ بڑی مطلب محبت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے ساتھ کائنات کی باقی چیزیں بھی جو ہیں اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں، وہ بھی پڑھنا شروع کر دیتی ہیں۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل وكل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وظنون إذ أخذ مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے پہلے صفحے میں ہمیں جو دعا سکھائی ہے، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔
تو خود ہی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہے، اور ایک بندہ مومن اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اسی دعا کے جواب میں ہدایت کے طور پر یہ قرآن مجید جو ہے وہ پھر خود ہی دیا ہے، اور اس میں پھر اپنے انعام یافتہ لوگوں کا اللہ ذکر کرتا ہے، اور انعام یافتہ، اس کے انعام یافتہ بندوں میں سب سے جو بڑا مقام ہے وہ اس کے انبیاء کا ہے، اور ان آیات میں انبیاء کا ذکر ہے، انبیاء کی دعاؤں کا ذکر ہے۔ اور جب ہم انبیاء کی دعائیں مطلب پڑھتے ہیں اور پھر اس کی قبولیت پڑھتے ہیں تو بالکل یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، خوب دعا کرنی چاہیے اور اس سے مانگنا چاہیے۔ اگر ہمیں یہ محسوس بھی ہو کہ بھئی جو کچھ میں مانگ رہا ہوں اس کے کوئی بظاہر اسباب تو مجھے نظر نہیں آتے کہ یہ مجھے مل جائے گا، لیکن اللہ پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اور نہ وہ دنیا کے چلتے ہوئے اصولوں کا پابند ہے۔ اس نے اسباب بھی خود بنائے ہیں، اس نے اصول بھی خود بنائے ہیں، ان اصولوں کو توڑ کر بھی وہ اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتا رہا ہے۔ تو اس لیے اس سے خوب دعا کرنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بہت اچھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کی تو مجھے فکر ہی نہیں ہے کہ میری دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، مجھے تو اس کی فکر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دعا کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ تو یہ دعا کرنے کی، اللہ سے دعا کرنے کی توفیق بہت ایک بڑی توفیق ہے، اور بندہ اگر صحیح دعا کرے، یعنی دعا کرنے میں کوئی کمی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ضرور دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّ الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لا يسمعون خسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ تو یہ ایک معروف آیت ہے جس کو ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا کہ ہم نے تمہیں جہان والوں کے لیے، سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے ہمارے پاس اللہ کی رحمت لے کر آئے ہیں، اور کوئی بندہ
جو وہ خبریں لے کر آئے ہیں اور جو وہ دین لے کر آئے ہیں، جو تعلیمات لے کر آئے ہیں اور جو قرآن لے کر آئے ہیں، کوئی بندہ اگر اس کو مان لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، ان کے طریقے کے مطابق اللہ کی بندگی کرتا ہے اور ان کی اتباع کرتا ہے، تو ظاہر ہے وہ دنیا میں بھی اللہ کی رحمت کا حقدار ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے موجب رحمت بنایا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ ان پر ایمان نہیں لاتا، ان کی اتباع نہیں کرتا، ان کے طریقے کو اختیار نہیں کرتا، تو گویا وہ خود ہی اللہ کی رحمت سے دور بھاگتا ہے اور اللہ کی رحمت کا انکار کرتا ہے۔ ہم سب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ایمان نصیب کرے، ان کے اتباع کی توفیق دے اور ان پر ایمان اور ان کے اتباع کے ذریعے دنیا میں بھی ہمیں اپنی رحمت سے نوازے اور آخرت میں بھی ہمیں اپنی رحمت سے نوازے۔ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل الأمور لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض حامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها
وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد۔ یہ بات ہم کرتے رہتے ہیں کہ قرآن مجید نے بار بار انسانوں کو آخرت سمجھائی ہے اور بار بار یہ کہا ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ ہے ہی آخرت کے لیے، ویسے اس کا کوئی مطلب مقصد نہیں ہے، یہ ایک آزمائش ہے، امتحان ہے، اور کامیاب وہ ہے جو اس کے بعد جو دنیا ہے اس میں وہ کامیاب ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے یہ سمجھاتا ہے کہ یہ پتہ نہیں تم لوگ کیوں مطلب اس آخرت کا انکار کرتے ہو، جس اللہ کو یہ قدرت حاصل ہے، یہ قدرت حاصل ہے، یہ قدرت حاصل ہے، اسے آخرت کو برپا کرنے کی کیوں قدرت حاصل نہیں ہے؟ آخرت کے حق ہونے کی جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ تو یہ دنیا ہے، مطلب یہ دنیا بھی تو ظاہر ہے ایک غیر معمولی عجوبہ ہے، اور خود انسان کی زندگی بھی غیر معمولی چیز ہے۔ تو جس اللہ نے اس سارے سلسلے کو تخلیق کر دیا ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ دوبارہ زندگی جو ہے وہ دے اور لوگوں کے ایمان کی بنیاد پر ان کے اعمال کی جانچ پڑتال کرے، اور جو لوگ اس آزمائش میں کامیاب ہوئے ہوں انہیں جزا دے، اور جو ڈٹائی اور ضد کی بنیاد پر ناکام ہوئے ہوں انہیں اس کی سزا دے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ تو یہ ایک بدقسمت گروہ ہے انسانوں کا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے مختلف حصوں میں کرتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو منافق ہیں، اور منافق وہ ہوتا ہے جو ایمان تو لاتا ہے لیکن اس کے دل میں دنیا اتنی رچی بسی ہوتی ہے کہ وہ کسی قیمت پر بھی دنیا کے مفاد کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو یہاں بھی اللہ نے کہا کہ انہی مسلمانوں میں اہل ایمان میں کچھ لوگ ہیں کہ جو بالکل کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں، کہ جب انہیں اس بندگی میں کوئی فائدہ نظر آئے تو وہ اس میں شامل ہوتے ہیں، اور جب انہیں کوئی دنیا کے مفاد کی قربانی عبادت کے لیے دینی پڑے تو وہ بھاگ جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ وہ ایمان کے لیے اور اللہ کے حکم کے لیے کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ وہ ایمان کو اور اللہ کے حکم کو اپنے مفاد کے تابع رکھتے ہیں، تو ان کا تو ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو سراسر نفاق میں مبتلا ہیں۔ اور ان کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ یہ تو اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ دنیا میں بھی خسارہ اٹھاتے ہیں اور آخرت میں بھی اٹھائیں گے، اور ذالک هو الخسران المبین، اور یہ مطلب انتہا درجے کا نقصان ہے اور کھلا نقصان ہے۔ کوئی بندہ اگر یہ رویہ اختیار کرتا ہے تو یہ خسران المبین ہے، صریح خسارہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کی ذہنیت سے بھی بچائے اور اس طرح کے عمل سے بھی بچائے کہ ہم مطلب صرف اسی دنیا کو بت بنا لیں اور اسے ہی پوجتے رہیں، اور اس دنیا کی خوشی ہمارے لیے سب کچھ ہو اور اس دنیا کا غم ہمارے لیے سب کچھ ہو۔ اس دنیا کو تو اللہ تعالیٰ نے
آزمائش بنایا ہے، آزمائش سے بڑھ کر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار ان اللہ یفعل ما یرید من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرۃ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ وکذلک انزلناہ آیات بینات وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يخن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يخلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ۔ تو ایک تو مطلب یہاں یہ سجدے کی آیت ہے، آپ نے اس موقع پر سجدہ کرنا چاہیں کر لیں، بعد میں کرنا چاہیں کر لیں، لیکن اس کو یاد رکھیں کہ یہ جو سورہ حج کی آیت نمبر 18 ہے، یہ آیت سجدہ ہے۔ اور اس آیت سجدہ کا بھی ترجمہ سنیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ساری حقیقت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے آگے سر مسجود ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان، یعنی وہ انسان جو ایمان لاتے ہیں وہ بھی اللہ کے سامنے سر مسجود ہیں، اور بہت سے وہ انسان بھی ہیں کہ جو اس آزمائش میں ناکام ہوتے ہیں۔ چونکہ انسان کا دوسری مخلوقات سے فرق یہ ہے، یہ آسمان ہے، زمین ہے، سورج ہے، چاند ہے، تارے ہیں، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، جانور ہیں، یہ تو اللہ کے قانون کے پابند ہیں، ان کو تو اللہ کی نافرمانی کی سرے سے آزادی نہیں ہے۔ لیکن انسان آزمائش میں ڈالا گیا ہے، اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، خلیفہ بنایا گیا ہے، اسے بہت زیادہ طاقتیں اور صلاحیتیں دی گئی ہیں، پوری کائنات کو اس کے لیے مسخر کر دیا گیا ہے، لیکن مطلب
اس کو اللہ کی طرف سے جو امانت اس کے سپرد کی گئی ہے وہ ان ساری چیزوں پر جو کائنات کی چیزیں ہیں ان کا استعمال اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے کہ تو نے میرے حکم کے مطابق کرنا ہے. اگر تو نے حکم کے مطابق کیا تو تو کامیاب ہے، تو میرے انعام کا حقدار ہے. اور اگر تو نے اپنی آزادی کو استعمال کیا اور میری نافرمانی کی، میرے حکم کو توڑا، میری خلافت و عبادت کا حق ادا نہ کیا، تو تیرا جو انجام ہے وہ جہنم ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہر شے میرے حضور سر بسجود ہے، ہر شے مجھے سجدہ کرتی ہے. اور بہت سارے انسان بھی کرتے ہیں، لیکن بہت سارے انسان ہیں جن پر میرا عذاب جو ہے وہ ثابت ہو گیا ہے اور وہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں. اور جسے اللہ ذلیل و خوار کر دے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں ہے. مطلب یہ کہ جو لوگ میرے سجدے سے انکار کرتے ہیں اور مجھے سجدہ نہیں کرتے اور میری اطاعت اور میری بندگی نہیں کرتے، انہیں پھر اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کر دیتا ہے. اور جسے ظاہر ہے اللہ ذلیل و خوار کر دے، مطلب اس کے لیے پھر کیا چیز باقی رہ جاتی ہے. تو بہرحال یہ آیت جو ہے یہ ہمیں سمجھا رہی ہے کہ ہم سب کو بھی پوری کائنات کے ساتھ اللہ کے حضور سر بسجود ہو جانا چاہیے. اور جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے ہیں وہ اس کو ہمیں مطلب اس طرح سرنڈر کر دینا چاہیے. وہ کوئی اختیارات ہم سے نہیں لیتا، بلکہ وہ ہم سے چاہتا یہ ہے کہ ہم اپنے اختیار کو اللہ کی نعمتوں پر اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں. بس اتنی سی بات ہے. مطلب اس میں کوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ نعمتیں دیتا ہے، اس کے لیے زندگی کی زیادہ راہیں کھولتا ہے جو اس کی بندگی کے راستے پر چلتا ہے. شیطان ہے جو انسان کو اغوا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حضور سر بسجود ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق دے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ بھئی انسانوں کے دو گروہ ہیں، ایک حق کو ماننے والے ہیں اور ایک حق کو کا انکار کرنے والے ہیں. اور اللہ نے یہاں بہت سخت بات کہی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، نافرمانی کی، ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں. مطلب ان کے لیے آگ کے لباس جو ہیں وہ تیار ہیں بالکل. ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے بھی گل جائیں گے. اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے. جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے پھر اسی میں انہیں دھکیل دیا جائے گا کہ چکھو اب جلنے کی سزا کا مزہ. تو یہ اللہ تعالیٰ اس آگ سے بچائے، اس آگ سے بچنے کے راستے پر زندگی گزارنے کی توفیق دے. یہ آگ بہت سخت ہے. اور دوسری طرف اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں ہوں گی. وہاں وہ سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے. اس وقت اس طرح کے لباس جو ہیں وہ جو بادشاہ لوگ ہوتے تھے وہ اس طرح کے لباس پہنتے تھے. تو اس وقت کے کلچر کے مطابق اللہ نے کہا ہے کہ جنت میں تو بہت ہی شاندار لباس وہ پہنیں گے. ایک طرف آگ کے لباس ہوں گے اور ایک طرف شاندار لباس ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے ان جنتیوں کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی اور انہیں اللہ کی طرف جانے کا راستہ اللہ نے دکھایا. تو سب سے پاکیزہ بات جو ہے وہ وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالی جس ایمان کی طرف دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ گواہی دے دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور باقی بھی جن خبروں پر وہ ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے، ایمان لاؤ، انبیاء پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، آخری نبی اور آخری کتاب پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ.
تو یہی ایمان جو ہے یہ پاکیزہ بات ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبعد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تأوي به الريح في مكان سحيق۔ یہ ایک بڑی عجیب مثال اللہ نے دی ہے کہ جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ مطلب یہ کہ اللہ نے ان آیات میں یہ سمجھایا ہے کہ توحید انسان کی فطرت ہے اور توحید انسان کی بلندی ہے۔ جو بندہ توحید پر قائم ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی بلندیاں حاصل کرتا ہے اور آخرت میں بھی بلندیاں حاصل کرتا ہے۔ توحید اسے بلندیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی ایسا پاکیزہ اور ایسا مبنی بھر انصاف کام ہے کہ یہ بندگی انسان کو بلندیوں اور رفتوں تک لے جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اس توحید سے گرے تو پھر وہ اس کے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں اور اس کی کوئی چیز جو ہے وہ باقی نہیں بچتی۔ یہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ اس تمثیل میں آسمان سے مراد ہے انسان کی فطری حالت جس میں وہ ایک خدا کے سوا کسی کا بندہ نہیں ہوتا اور توحید کے سوا اس کی فطرت کسی اور مذہب کو نہیں جانتی۔ اگر انسان انبیاء کی دی ہوئی رہنمائی قبول کر لے تو وہ اسی فطری حالت پر علم اور بصیرت کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے اور آگے اس کی پرواز مزید بلندیوں ہی کی طرف ہوتی ہے نہ کہ پستیوں کی طرف۔ لیکن شرک، دہریت اور الحاد اختیار کرتے ہی وہ اپنی فطرت کے آسمان سے یکا جک گر پڑتا ہے، یعنی جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے اس سے وہ گرتا ہے۔ اور پھر اس کو دو صورتوں میں سے کوئی ایک صورت لازماً پیش آتی ہے، ایک یہ کہ شیاطین اور گمراہ کرنے والے انسان اس کی طرف جھپٹتے ہیں اور ہر ایک اسے اچک لے جانے کی کوشش کرتا ہے، دوسرے یہ کہ اس کی اپنی خواہشات نفس اور اس کے اپنے جذبات اور تخیلات اسے اڑائے لیے پھرتے ہیں اور آخر کار اس کو کسی گہرے کھڈ میں لے جا کر پھینک دیتے ہیں۔ یعنی وہ بالکل آپ سمجھے کہ وہ حق کے راستے سے ہٹ جاتا ہے اور گمراہیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، گمراہیوں کی ٹھوکروں کی زندگی کھاتا ہے اور ان ٹھوکروں میں
وقت گزارتے گزارتے ٹھوکر کھاتا ہے اور جہنم کے گڑھے میں پہنچ جاتا ہے۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ۔ حج کے موقع پر اور ویسے جانوروں کی یہ جو قربانی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے یہ جانوروں کو جو مسخر کیا ہے، اور ان پر ایک بندہ مومن اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہے اور ان کو اللہ کے نام پر قربان کرتا ہے، تو یہ قربانی بھی اصل میں اس لیے ہے کہ اس قربانی کے ذریعے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرے، اور جانوروں کو قربان کر کے یہ سوچے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، اور جس طرح میں جانوروں کو اللہ کی نام پر اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، اسی طرح میں خود بھی اور میں اپنے آپ کو بھی اور اپنے مال کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے حاضر ہوں، وہ یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرے۔ تو یہاں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ دیکھو، یہ اس بات کو اچھی طرح سمجھو کہ یہ جو تم جانور ذبح کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو ان کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، بلکہ اس قربانی کے ذریعے جو تقوی تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور جس تقوی کی بنیاد پر تم یہ قربانی کرتے ہو، اور جو قرب اللہ تعالیٰ کا تمہیں حاصل ہوتا ہے، وہ اللہ کو مطلوب ہے اور وہ اللہ کے ہاں پہنچتا ہے اور اس کی قدر ہے۔ باقی یہ جو گوشت اور خون ہے، اس کی اصل بات اس کی نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ 10 ذی الحج کو مسلمان جو قربانی کرتے ہیں تو کروڑوں اربوں جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ جانور ذبح کرو اور اپنے اندر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا جذبہ قربانی پیدا کرو۔ تو اگر مسلمانوں کے اندر اس قربانی کی وجہ سے وہ جذبہ پیدا ہو جائے تو یہ تو سودا مہنگا نہیں ہے بلکہ سستا ہے، اور جو قربانی بندہ کرتا ہے اس کے مقابلے میں اس قربانی کا جو مقصد ہے وہ بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ یہ خیار تلاوت کرے گا، آپ تلاوت سنیں اور جاگیں، چائے شائے پئیں، وضو شضو کریں، ہمت کریں۔ آج ہم رمضان کے نصف میں پہنچ گئے ہیں، اور رمضان کے نصف کا مطلب آج مجھے قاری صاحب بتا رہے تھے کہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس عمارت کی چوٹی پر پہنچ گئے ہیں، اب ہم نے نیچے اترنا ہے۔ تو ظاہر ہے نیچے تو بڑی تیزی سے بندہ اتر آتا ہے،
یہ 15 رمضان کے بعد جو اگلے دن ہوتے ہیں یہ بڑی تیزی سے گزر جاتے ہیں. تو ہم یہ جو کام کر رہے ہیں یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اپنی اصلاح کے لیے کر رہے ہیں. اس میں آپ زیادہ شوق کا مظاہرہ کریں. دوپہر والے پروگرام کے لیے بھی، اس پروگرام کے لیے بھی اب زیادہ ذرا محنت کے ساتھ خود بھی اس میں شریک ہوں، زیادہ محنت کے ساتھ اور لوگوں کو بھی اس میں شریک کروائیں. 27ویں شب کو ہم انشاءاللہ ان دونوں پروگراموں کا اختتامی پروگرام کریں گے دعائے رحمت کے نام سے. اس کے لیے ابھی سے جتنے لوگ آپ اس میں لائیو ہوتے ہیں ابھی سے اس کے لیے محنت شروع کریں، اور جس طرح بھی آپ محنت کر سکتے ہیں، لوگوں سے رابطے کر کے، ایڈورٹائز کر کے، لوگوں سے مل کر ان کو اس آخری پروگرام میں لائیو اپنے ساتھ شریک کریں، تاکہ ہم بڑے پیمانے پر ایک کانفرنس کریں، اس میں دین کو بھی سمجھیں اور قرآن کو بھی سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ سے اس بابرکت رات جو ہے وہ دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرهم لقدیر الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم أليم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور
ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرا إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل فأنبئكم بالشر من ذلكم النار وعد الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدر إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. تو یہ ایک پاؤ ہم نے پڑھا ہے، تیسرا پاؤ. تو ظاہر ہے یہ بات تو ہم بار بار کرتے ہیں کہ پورے قرآن کی اس طرح وضاحت کرنا یا ترجمہ کرنا مشکل بھی ہوتا ہے، اور وہ شاید جب جلدی کیا جاتا ہے تو اس کا اس طرح افادیت بھی نہیں ہوتی. تو یہ جو حصہ ہم نے پڑھا ہے اس میں جو جہاں سے 7واں رکوع شروع ہوتا ہے، آیت نمبر 49، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی ان سے صاف کہہ دو کہ میں تو برا وقت آنے سے پہلے تمہیں صاف خبردار کر دینے والا ہوں، کہ میں تو اللہ کی طرف سے تمہیں خبردار کر رہا ہوں. اب اس کو قبول کرنا آپ کا معاملہ ہے. پھر جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے. اچھا جی، اللہ تعالیٰ سے درگزر اس دنیا میں اور آخرت میں یہ انسان کی، ایک مسلمان کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ جس آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے اسے ڈالا ہے اس آزمائش میں وہ اپنے طور پر سرخرو ہونے کی کوشش کرے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتا رہے. اور اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں اور نیکی ہی ان پر غالب ہوتی ہے تو اللہ اپنی طرف سے ان کی مغفرت فرما دیتا ہے اور عزت کی روزی بخشتا ہے.
دنیا میں بھی مغفرت اور عزت کی روزی اللہ ان لوگوں کو عطا کرتا ہے، اور یہ انسان کی، ایک مسلمان کی ضرورت ہے، اور آخرت میں بھی پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا اور عزت کی روزی بخشے گا۔ اور جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے وہ دوزخ والے ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے جو بھی نبی بھیجا ہے اس نے ہمارے دین کے بلاغ اور اقامت کی جو تمنا کی ہے، ارادہ کیا ہے، تو شیطان ضرور مقابلے میں آیا ہے، حائل ہوا ہے، اور اس نے انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے اور نبی کی دشمنی کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنی آیتوں کو بہرحال پختہ کیا ہے اور حق کو لوگوں پر واضح کیا ہے، اور ہماری آیتوں کا شیطان جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہم نے انسانوں کے سامنے اپنی آیات کو بالکل واضح کیا ہے، پختہ کیا ہے، اور انسانوں پر اپنی حجت کو قائم کیا ہے۔ تو پھر جو لوگ شیطان کے نرغے میں آتے ہیں ان کے دلوں میں نفاق پیدا ہوتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ جن کے دل اس طرح کھوٹے ہوتے ہیں اور جو دل کی بیماری میں، بزدلی میں، مفاد پرستی میں مبتلا ہوتے ہیں اور دنیا کی ان زینتوں کو قربان نہیں کر سکتے، یہ لوگ ظالم ہوتے ہیں اور عناد میں بھی بہت دور نکل جاتے ہیں۔ علم سے بہرہ مند لوگ تو وہی ہیں جو اس حق کو پہچان لیتے ہیں، اور اللہ انہیں فرماتا ہے کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، اس پر ایمان لے آؤ، اور ان کے دل اس کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو پھر سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ پھر اس ربع کے آخر میں جو 2 آیتیں ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی بہت ہی جامع آیتیں ہیں، اور ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک مومن سے جو کچھ اللہ چاہتا ہے اس کی پوری تصویر ان 2 آیتوں میں اللہ نے بیان کر دی۔ تو اگر آپ جاگ رہے ہوں تو اس طرح کی جو جامع آیتیں ہوتی ہیں ان کو ضرور سمجھنا چاہیے کہ ان سے تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی ایک مسلمان کس طرح کا ہو تو وہ کامیاب ہے، وہ اللہ کے ہاں سرخرو ہے۔ تو ان 2 آیتوں کو آپ جاگ کر دھیان سے سن لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، رکوع اور سجدہ کرو۔ اس سے مراد سارے علماء نے نماز لی ہے، اور یہ انداز اختیار کیا گیا ہے نا کہ اے ایمان والو رکوع اور سجدہ کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خوب نماز پڑھو، اس رکوع اور سجدے کے ساتھ اپنے تعلق کو بہت مضبوط کرو اور بہت حسین بناؤ۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ اب دیکھیں نا، رکوع اور سجدہ بھی تو عبادت ہی ہے نا، لیکن عبادت کے بعد پھر عبادت کا حکم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھو اور باقی بھی ساری زندگی کو اللہ کی اطاعت میں دے دو۔ اور نماز ہے ہی اس لیے کہ بندے کو پوری زندگی میں اللہ کی عبادت کی طرف نماز رہنمائی کرتی ہے۔ نماز کا مقصد یہ ہے کہ ایک بندہ 5 وقت اللہ کے حضور پیش ہو اور باقی اپنی زندگی کو بھی اللہ کے حکم کے تابع کر دے۔ تو اپنے رب کی عبادت کرو پوری زندگی میں، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور بھلائی کے کام کرو۔ اب دیکھیں یہ کیسا اللہ تعالیٰ نے ترتیب بنائی ہے۔ پھر اللہ نے اصل میں یہ بات سمجھائی ہے اگلے الفاظ میں کہ یہ جو عبادت ہے، یعنی زندگی کے مختلف معاملات میں، اخلاق میں، معاملات میں، معیشت میں،
سیاست میں، حکومت میں، انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، یعنی پوری زندگی میں، زندگی کے مختلف معاملات میں، شعبوں میں یہ جو اللہ کی بندگی ہے، اللہ کے حکم کی پابندی ہے، یہ سراسر بھلائی ہے۔ مطلب کوئی بندگی کرے گا تو اس کی بندگی کا یہی مطلب ہوگا کہ وہ بھلائی کے کام کرے گا۔ یہی تو کمال ہے، یہی تو سوچنے کی چیز ہے، اور یہی تو ایک بہت بڑی علامت ہے اللہ کے دین کے سچا ہونے کی، کہ اس کے دین کی ساری تعلیمات جو ہیں ان پر عمل کرنا ہی عبادت ہے، اور وہ ساری ان پر عمل کرنے کے نتیجے میں بھلائی ہی بھلائی انسان سمیٹتا ہے، یعنی ہر کسی کے لیے ان میں بھلائی ہے، خیر ہے۔ لعلکم تفلحون، اگر تم ایسا کرو گے تو فلاح پا جاؤ گے۔ اور پھر یہ جو رکوع اور سجدہ ہے، عبادت ہے، بھلائی کے کام ہیں، ان کو کرنے میں جہاد کرو، محنت کرو، مجاہدہ بھی کرو، مقابلہ بھی کرو۔ یعنی ایک تو خود مجاہدہ کرو، اور دوسرا یہ کہ اس عبادت کے نظام اور اللہ کے نظام کو جو ختم کرنا چاہتے ہیں اور اس کی دشمنی کرتے ہیں اور دنیا میں ظلم اور فساد کے نظام کو جاری کرنا چاہتے ہیں، ان کا مقابلہ بھی کرو۔ یعنی ہر دو لحاظ سے جہاد کرو، یعنی خود محنت کرو اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے، اور جو لوگ دین کے دشمن ہیں ان کا مقابلہ کرو، اور حق کی گواہی دو، یہی تمہارا کام ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اٹھایا ہے، یہی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی جگہ جگہ اللہ مثال دیتا ہے کہ اپنے باپ ابراہیم کے مقصد زندگی پر کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابوں میں بھی تمہارا نام مسلم رکھا ہے، اور قرآن میں بھی تمہارا نام مسلم ہے، تم اللہ کے اطاعت گزار ہو، لہذا گواہی دو۔ رسول تم پر گواہ ہے، اس نے تمہارے سامنے دین پیش کیا ہے، رکھا ہے، تم تک پہنچایا ہے، تم آگے انسانوں تک اس کی گواہی دو۔ مطلب اپنے فکر سے بھی گواہی دو، اپنی زبان سے بھی گواہی دو، اپنے عمل سے بھی گواہی دو، اپنی جد و جہد سے بھی گواہی دو، اور دنیا کے اندر حق کا نظام قائم کر کے بھی گواہی دو، گواہی دو، حق کی گواہی دو۔ اور پھر کہا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ تعالیٰ سے جڑے رہو۔ مطلب اللہ کی بندگی اور اللہ کی رضا کے ساتھ جڑے رہو، وہ تمہارا حامی و مددگار ہے، اور اس سے بہتر مولا بھی کوئی نہیں ہے، اور اس سے بہتر مددگار بھی کوئی نہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا
خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين 2 وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال أما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا ونؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون
والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تاجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يأمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتزرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے ہم نے یہ 18ویں پارے کا پہلا روبہ بھی تلاوت کر لیا ہے. تو امید ہے کہ آپ جاگ رہے ہوں گے، آپ موجود ہوں گے، آپ ہوشیار ہوں گے، آپ حاضر ہوں گے، آپ متوجہ ہوں گے، آپ یکسو ہوں گے. تو اختصار کے ساتھ اس کا جو 18ویں پارے کا جو پہلا حصہ ہے، پہلی 10 آیتیں ہیں، ان کو آپ سمجھ لیں یہ ایک بڑا ایمان افروز واقعہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور ان پر وحی کے نزول کے آثار طاری ہو گئے. یعنی صحابہ کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ اب اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی اللہ کی طرف سے وحی نازل ہونے والی ہے. تو میں بڑا الرٹ ہو گیا کہ یہ تو وہ کیفیت ہو رہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے موقع پر ہوتی ہے. تو جب وہ کیفیت دور ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اس وقت مجھ پر ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں، ایسی 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ اگر کوئی بندہ ان کے مطابق ہو جائے تو اس کے لیے جنت ہے. تو یہ تو ان آیات کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضمانت دی ہے کہ جو بندہ ان آیات کے مطابق اپنی زندگی بنا لیتا ہے، یہ جو چیزیں ہیں اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے اور ان کو اپنی عادت، اپنا کریکٹر اور کردار بنا لیتا ہے، تو وہ جنت میں جائے گا. صرف جنت میں نہیں بلکہ یہاں تو وعدہ ہے کہ وہ بدلے میں فردوس کا وارث ہوگا، یعنی جنت الفردوس کا وارث ہوگا. اس لیے میرا خیال ہے کہ اس کو تو اس حصے کو یا ان آیتوں کو آپ لوگوں کو جاگ کر سننا چاہیے اور پھر بعد میں بھی ان کو پڑھنا چاہیے، ان پر غور کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو ان کے مطابق اگر ہم نہیں ہیں تو بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور جو چیز ہمارے اندر ایسی ہے جو ان آیات کے خلاف ہے تو اس پر ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور بالکل کھینچ کے وہ چیزیں نکال دینی چاہیے جو ان آیات کے خلاف ہمارے اندر ہیں. تو یہ شروع بھی یہاں سے ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ جو بندہ ان پر عمل کرتا ہے وہ جنتی ہے، کہ قد افلح المؤمنون،
یقیناً وہ مومن، وہ ایمان والے فلاح پا گئے جن کے اندر یہ اور یہ اور یہ صفات ہیں، اور وہ صفات یہ ہیں، اس میں بھی پہلی صفت اللہ نے یہی بیان کی کہ جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، یعنی نماز کو اس طرح نہیں ادا کرتے کہ بالکل مطلب ہے کہ بے دلی سے اور غفلت سے اور تیزی سے نہیں، بلکہ بڑے خشوع کے ساتھ اس کو ادا کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، یعنی ایسی گفتگو اور ایسا کام جس کا کوئی حاصل نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس گفتگو سے بھی دور رہتے ہیں، اس کام سے بھی دور رہتے ہیں۔ زکوٰۃ کے طریقے پر عمل ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ کے طریقے کا دو مطلب ہے کہ ایک تو وہ اللہ کی راہ میں دیتے رہتے ہیں، اس سے مراد صرف وہ زکوٰۃ دینا نہیں ہے بلکہ دینا ہے، اس لیے کہ یہ آیتیں تو مکہ میں نازل ہوئی ہیں اور مکہ میں تو زکوٰۃ فرض نہیں تھی اس طرح۔ تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے رزق میں سے اللہ کے دین پر خرچتے ہیں اور محتاج لوگوں پر خرچتے ہیں اور رشتہ داروں پر خرچتے ہیں، یہ ان کا ایک وتیرہ ہے، یہ ان کی زندگی کا ایک حصہ ہے یہ عمل، کہ وہ زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں۔ مطلب یہ نہیں کہ وہ مطلب کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں، بلکہ یہ ان کا ایک وتیرہ اور کریکٹر ہے کہ وہ دیتے رہتے ہیں۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کا جو لغوی مفہوم ہے وہ یہ ہے پاک کرنا، تو وہ اپنے آپ کو برائیوں سے، غلط کاموں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو پاک کرتے رہتے ہیں، اور پھر وہ اپنی حیا کی حفاظت کرتے ہیں، ان میں شرم ہوتی ہے، وہ شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ مطلب یہ حیا اور شرم جو ہے یہ ان کے کردار کا حصہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ وہ امانتوں اور عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں، مطلب کسی طرح کی کوئی امانت دوسروں کی ان کے پاس ہے، کوئی ڈیوٹی ہے، کوئی فرض ہے، کوئی چیز ہے، تو وہ اس کو پورا کرتے ہیں، اور جس کے ساتھ جو عہد کرتے ہیں اس کو وفا کرتے ہیں۔ اور پھر آخر میں کہا کہ اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، مطلب یہ نماز جو ہے اس کو وہ کسی طرح بھی مطلب نہ تو اس میں نقص پیدا ہونے دیتے ہیں اور نہ ہی اس کو ضائع ہونے دیتے ہیں۔ یہ ویسے بار بار اللہ بات کرتا ہے، تو اگر آپ لوگ اپنی نمازوں کو دیکھیں تو اس میں آپ کو بڑی کمزوریاں نظر آئیں گی، اس لیے کہ ہم دائیں بائیں دیکھتے رہتے ہیں کہ ہماری نمازیں جو ہیں ان کے اندر بڑا ضعف ہے، اور وہ اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بندہ جو ہے وہ ان آیات پر عمل کر دے تو وہ جنت کا حقدار ہے۔ تو اللہ نے یہاں وعدہ کیا کہ یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس بابرکت رات میں، ان بابرکت لمحات میں، اس بابرکت کام کو کرتے ہوئے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اپنے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی، اپنی نسلوں کے لیے بھی، کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان آیات کے مطابق بنائے اور ہمیں جنت کا، جنت الفردوس کا وارث بنائے۔ اس میں پھر آگے ایک آیت ہے جو جس کے ساتھ مطلب میرا ایک تجربہ اس آیت کے ساتھ میری زندگی میں ایک مجھے تجربہ ہوا تھا۔ یہ جو آیت نمبر 51 ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، کہ اے پیغمبرو، اللہ تعالیٰ نے سارے رسولوں کو یہ حکم دیا، اور رسولوں کے ذریعے پھر وہ اہل ایمان کو بھی حکم دیتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حکم اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو دیا ہے وہی حکم اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دیتا ہے۔
تو یہ حکم جو ہے یہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، رسولوں کو بھی دیا ہے اور رسولوں کو ماننے والے جو ہیں ان کو بھی دیا ہے۔ اور یہ کیا ہے کہ اے رسولو پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، اور جو کچھ تم کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں۔ اب اس میں ایک واقعہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ہم یہاں سرگودا میں ایک کلاس کیا کرتے تھے جو 7 ماہ پر محیط تھی۔ ہم نے 7 ماہ روزانہ صبح ہم اکٹھے ہوتے تھے، بڑی تعداد میں لوگ آتے تھے، کبھی 200، کبھی 400، کبھی 600، کبھی 1000۔ تو لوگ روزانہ فجر کی نماز کے بعد اکٹھے ہوتے تھے۔ وہ ایک زمانہ تھا، ایک وقت تھا، اللہ تعالیٰ اس کو ہماری طرف سے قبول کرے کہ 7 مہینے یہاں ہم سرگودا میں روزانہ صبح کی فجر کے بعد ہم جو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ یہ قرآن شروع سے لے کر آخر تک ہم نے اس قرآن کو پڑھا۔ تو ایک دن جب میں نے درس مکمل کیا تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ بھئی آپ میری بات سنیں۔ تو میں نے کہا کہ بتائیں۔ وہ کہنے لگے کہ صبح میں اٹھا ہوں، میرا گھر یہاں سے کچھ 7-8 کلومیٹر دور ہے، میں گاڑی پر اس درس میں روزانہ آتا ہوں۔ تو صبح اٹھ کے میں نے مطلب فجر کی نماز سے پہلے تہجد کی نماز پڑھی ہے اور پھر قرآن کی تلاوت کی ہے، اور قرآن کی تلاوت کرتے کرتے ایک آیت آ گئی ہے جس پر میں رک گیا ہوں، اور اس کو میں نے کوئی بار بار دہرایا ہے، بڑی دفعہ دہرایا ہے، اور پھر میں راستے میں یہ سوچتا آیا ہوں کہ میں مطلب آج عرفان صاحب کو کہوں گا کہ یہ درس دینا چھوڑ دیں، اس کو ختم کر دیں، صرف یہ آیت لوگوں کو سمجھا دیں۔ تو یہ ایک ایسی آیت ہے جس میں پوری زندگی کی اللہ نے بات کی ہے کہ یہ 2 کام کرو تو یہی دین ہے اور یہی تمہاری جنت کا ذریعہ ہے۔ تو میں نے کہا کہ بتائیں وہ کون سی آیت پڑھی ہے؟ تو آگے سے انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ نے یہ جو کہا ہے کلو من الطیبات وَاعْمَلُوا صالحا، کہ ایمان والو اے رسولو پاک رزق کھاؤ۔ مطلب یہ کہ ایک تو رزق مطلب پاک ہو، حلال ہو، اور دوسرا وہ پاک ذریعے اور حلال ذریعے کے ذریعے مطلب کمایا ہوا ہو، اس کو کھاؤ اور نیک عمل کرو، اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ عمل کرو۔ تو میں آج تک سوچتا ہوں کہ اس بندے نے بالکل ٹھیک بات کہی کہ جو بندہ ان 2 الفاظ کے مطابق ہو جاتا ہے کلو من الطیبات وَاعْمَلُوا صالحا، تو باقی تو کوئی کام بچتا ہی نہیں ہے۔ اگر وہ حلال روزی کھاتا ہے، حلال کے ذریعے کما کے کھاتا ہے، تو اور پھر وہ نیک عمل کرتا ہے، سارے نیک عمل کرتا ہے جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو پھر کون سی چیز باقی رہ جاتی ہے؟ تو یہ اس کی بات بالکل ٹھیک تھی، کلو من الطیبات وَاعْمَلُوا صالحا۔ تو کوئی بندہ اپنے آپ کو ان 2 الفاظ کے مطابق جانچ لے تو بلا شبہ وہ کامیاب ہے۔ تو اس کے بعد ہم اپنا جو آخری سبق ہے، آخری جو ربع ہے، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور ہمارا پروگرام انشاءاللہ اپنے وقت کے اندر مکمل ہو جائے گا۔ بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار فلا تعقلون
بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله أما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى أما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحسنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين إن كان من الكاذبين
ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه ب4 شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. الحمدللہ ثم الحمدللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اللہ کا شکر ہے اور بار بار اس کا شکر ہے کہ آج بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع اور توفیق دی کہ ہم نے رمضان کی رات جو اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے ہاں اس کی کتنی قدر ہے اور کتنی اس میں برکت ہے، اس رات ہم جاگے اور ہم نے قرآن کو سنا، اس کی باتوں کو سمجھا، تو یہ ہمارا روبہ بھی مکمل ہو گیا ہے، ہم نے اپنے سبق کو مکمل کر لیا ہے. اس میں ایک تو آیت نمبر 112 ہے، 112 اور 113 سورہ مومنون کی، اس کو دیکھ لیں کہ یہ بات تو ہم کرتے رہتے ہیں، قرآن مجید بار بار کرتا ہے کہ یہ زندگی بہت تھوڑی ہے، بہت تھوڑی ہے، بہت تھوڑی ہے. اس تھوڑی زندگی میں جنہوں نے جہنم کمائی انہوں نے بھی کمال کر دیا اور اپنا کوئی حد درجہ نقصان کر لیا، اور جنہوں نے جنت کمائی انہوں نے بھی کمال کیا کہ بالکل تھوڑی مزدوری کر کے، یعنی بالکل عارضی اور تھوڑی سی زندگی میں اللہ کی بندگی کر کے انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے لیے انعام جو ہے وہ مقدر کر لیا. تو بہرحال یہ اللہ فرماتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے سال تو دور کی بات ہے، ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ ہم وہاں ٹھہرے ہیں. اور ساتھ بڑی عجیب بات کریں گے وہ جہنم میں جانے والے کہ اللہ سے یہ عرض کریں گے کہ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے. مطلب یہ کہ جو اسٹیٹسٹکس اور میتھ زیادہ جانتے ہیں یا اللہ ان سے پوچھ لے، ہم تو ایک دن یا ایک دن کا حصہ رہے. اور اس پر اللہ ارشاد فرمائے گا کہ ٹھیک ہے تھوڑے دن ہی رہے ہو نا، کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا کہ ہم تمہیں بار بار کہتے تھے کہ یہ تھوڑی ہے، یہ تھوڑی ہے، یہ تھوڑی ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے، جب وہ مطلب انہوں نے لمبی زندگی پائی، لیکن یہ کہ جب وہ فوت ہونے لگے، جب انہیں محسوس ہو گیا کہ اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، تو وہ ایک اچھے آدمی تھے، نیک آدمی تھے،
لیکن کہتے ہیں کہ بھئی اگر مجھے یہ پتہ ہوتا نا کہ آخر میں جا کر یہی کچھ ہونا ہے تو میں زندگی میں سوائے نیکی کے کچھ اور نہ کرتا. مطلب یہ کہ یہ زندگی تو بالکل بہت ہی عارضی ہے، اور جو بندہ اس میں فسق کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، وہ تو بہت ہی اپنا نقصان کر لیتا ہے. تو اللہ فرمائے گا کاش تم نے یہ اس وقت جاننا ہوتا. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا؟ تو ہم نے تو ایک مقصد کے تحت تمہیں پیدا کیا تھا. تو ایک تو یہ بات نوٹ کر لیں. اس کے بعد ابھی ہمارے پاس مطلب 15-18 منٹ ہیں. ویسے میرا جی چاہتا ہے جو اب میں نے بات آپ کو بتانی ہے نا، شاید آپ کو پہلے بھی پتہ ہو یا اس طرح آپ نے سوچا ہو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلی بات آج کے سبق کی بہت ہی قیمتی بات ہے. میرا جی چاہتا ہے میں 5 منٹ کے لیے وقفہ کر دوں، آپ اس 5 منٹ میں پوری طرح جاگ لیں، وضو کر لیں، کوئی مطلب کوئی چیز کھا پی لیں، کوئی تھوڑا سا ادھر ادھر ہل جل لیں تاکہ آپ پورے الرٹ ہو جائیں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ لائیو پروگرام ہے، اگر آپ میرے سامنے بیٹھے ہوتے تو پھر تو میں شاید یہ کر دیتا، 5 منٹ کا وقفہ بھی کر دیتا. لیکن آپ بہرحال مطلب میری بات آپ سن رہے ہیں اور آپ الرٹ ہو جائیں، اور یہ اگلی بات بہت ہی قیمتی ہے جو میں آپ کو بتانے لگا. اور میں خود اس سے بہت متاثر ہوتا ہوں کہ یہ بھئی کیا معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے جو پہلے 2 رکوع ہیں ان میں یہ کیا بات ہے جس کو اللہ نے کیا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ویسے تو سورہ نور میں اللہ تعالیٰ اپنی مطلب بعض جو بدکاری ہے یا کسی پر بدکاری کا الزام لگانا ہے، اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہاں اعلان کیا ہے. اور دوسرا یہ کہ تاریخ میں ایک بڑا عجیب واقعہ ہو گیا، اور انسان بڑے عجیب کام کرتے ہیں کہ منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور ان کی اہلیہ محترمہ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ پر الزام لگا دیا، اور پھر اس کو الزام کو اتنا اچھالا، اتنا دکھ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اتنی تکلیف دی کہ مطلب کمال ہی وہ واقعہ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات کا اعلان کر دیا. تو ایک تو یہ واقعہ ہے. لیکن اس میں اگر آپ سن رہے ہیں، اللہ کرے آپ سن رہے ہوں، اور ہم ظاہر ہے اسی لیے جاگتے ہیں کہ کچھ قیمتی باتیں ہمارے ہاتھ آ جائیں. تو اس میں ایک بات بڑی عجیب محسوس ہوتی ہے جب کبھی یہ آیتیں ہم پڑھتے ہیں، تو اس میں 2 رکوع جو ہیں، اور 2 رکوع کے بعد آپ یوں سمجھیں کہ ایک اور آیت ہے، یعنی 20ویں آیت تک یعنی 2 رکوع مکمل ہو جاتے ہیں، اور آگے آپ جو 21ویں آیت ہے جو ہمارے آج کے اس طرح سبق میں نہیں تھی، ایک آیت آگے، یعنی 20ویں آیت تک ہم نے پڑھا ہے اور ایک آیت آگے ہے. یہاں تک یہ کتنا قرآن کا حصہ بنتا ہے؟ مطلب 2 رکوع کتنے ہوتے ہیں، اور 21 آیتیں جو ہیں وہ کتنی ہوتی ہیں؟ اور پھر اس میں مطلب بہت ساری اور باتیں اللہ تعالیٰ نے کی ہیں. لیکن آپ اندازہ کریں کہ ان 21 آیتوں میں اللہ کرے آپ سن رہے ہوں میری یہ بات، جس بات کی طرف میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری طرف آپ کے لیے یہ پورا جو دورہ قرآن ہے نا، جو 27ویں شب تک چلنا ہے، اس پورے دورہ قرآن میں سے یہ تحفہ بڑا اہم تحفہ ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں. بہت ہی اہم تحفہ ہے. آپ اس تحفے کو میری طرف سے بالکل نا بڑی خوشی سے قبول کریں، اور ہو سکتا ہے کہ ہو سکے تو اس تحفے کے دینے پر آپ خوش بھی ہیں اور میرے لیے دعا بھی کر دیں کہ میں نے یہ آپ کو تحفہ دیا.
اب ان 21 آیتوں میں جو بات تحفہ آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ اور پھر چوتھی مرتبہ، یعنی ان 21 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ یہ بات کہی ہے اور مسلمانوں سے کہی ہے کہ مسلمانوں، اگر میں تم پر فضل اور رحم نہ کرتا تو تمہارے ساتھ یہ ہو جاتا، یہ ہو جاتا، یہ ہو جاتا اور یہ ہو جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا فضل اور رحم کی وجہ سے ہی انسان کو مطلب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحم کی بنیاد پر ہی انسان کو عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحم کی بنیاد پر ہی انسان کو کسی شر سے بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحم کی بنیاد پر ہی انسان کو معاف کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحم کی بنیاد پر ہی توفیق دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحم کی بنیاد پر ہی قبول کرتا ہے۔ تو یہ اس کا فضل اور اس کی رحمت کتنی بڑی چیز ہے۔ اس لیے میں آپ کو یہ تحفے کے طور پر بات دے رہا ہوں کہ اپنی دعا میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل اور رحم مانگا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحم سے دنیا اور آخرت کی ہر خیر انسان کو دیتا ہے، دنیا اور آخرت کے ہر شر سے انسان کو بچاتا ہے۔ تو یہ 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جو فضل اور رحم کی بات کی ہے جہاں جہاں، اس کا ترجمہ آپ سنیں اور اس کو سمجھیں۔ پہلی آیت ہے آیت نمبر 10 جس میں اللہ نے یہ بات کی ہے، اور اس میں اللہ نے فرمایا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا، اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا درگزر فرمانے والا اور حکیم ہے، تو تم کسی مصیبت اور پریشانی میں پڑ جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے اور رحم فرماتا ہے، اور بندے کی طرف رجوع کرتا ہے، اور اسے اپنی ہی طرف سے بہت سارے ایسے معاملات سے بچا لیتا ہے جس میں انسان اگر پڑ جائے تو بڑا اس کے لیے نقصان ہو۔ تو یہ دیکھیں یہ فضل اور رحمت کیا چیز ہے۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فضل اور رحم کی بات کی ہے، اس کو آپ خود بھی جا کے گھروں میں پڑھیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، کہ اگر اللہ تم پر اپنا فضل اور رحم نہ کرتا، اور یہ معاملہ نہ ہوتا کہ وہ بڑا اتفاق کرنے والا اور بڑا درگزر کرنے والا اور حکمت والا ہے، تو تم تو بڑی پیچیدگی میں پڑ جاتے۔ تو اس لیے ہم بھی اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم پر اپنی طرف سے دنیا اور آخرت میں ہر لمحے، ہر لحظے، ہر معاملے، ہر مرحلے میں ہم پر اپنا فضل اور رحم فرما۔ اس کے بعد دوسری آیت دیکھیں، یہ آیت نمبر 14 ہے، یعنی آیت نمبر 10 میں بھی وہی بات، آیت نمبر 14 کے الفاظ یہ ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اب یہ دیکھیں یہاں اللہ نے کیا کہا، اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحم اور کرم سے انسان کو عذاب سے بچاتا ہے،
اور خود جن باتوں میں انسان پڑا ہوا ہوتا ہے ان سے انسان کو نکال لیتا ہے. وہ کس طرح بندے پر فضل اور رحم کرتا ہے. یعنی اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو تم تو خود جن باتوں میں پڑ گئے تھے ان کی بداعش میں تمہیں بہت زیادہ عذاب بھگتنا پڑتا. ہم نے تمہیں عذاب سے بچا لیا ہے اپنے فضل اور اپنی رحمت کے صدقے. اس کے بعد تیسری آیت ہے جو آیت نمبر 20 بنتی ہے اور جس میں اور خوبصورت انداز میں اللہ نے کہا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. یہ تو بہت ہی جامع بات ہے. یعنی ایک آیت میں بھی یہی کہا کہ اللہ فضل اور رحم نہ کرتا تو تمہارے ساتھ یہ ہو جاتا. دوسری میں پھر کہا کہ اللہ تم پر فضل اور رحم نہ کرتا تو تمہارے ساتھ یہ ہو جاتا. اور تیسری میں تو بہت ہی خوبصورت انداز میں کہا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق اور رحیم ہے. مطلب اس میں تو بڑی جامع بات اللہ نے کی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا ہی رؤوف الرحیم ہے اور وہ ہر طرح سے بندے پر فضل اور رحم کرتا ہے. تو یہ کیسی بات اللہ نے کہی. اور اس کے بعد پھر چوتھی آیت جو آیت نمبر 21 ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دو آیتوں میں تو مسلسل اللہ نے یہ بات کی. یعنی آیت نمبر 20 میں بھی یہ بات کی اور آیت نمبر 21 میں پھر یہ بات کی اور فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ انسان کو اپنے فضل اور رحم کے صدقے پاک کرتا ہے مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے اپنے فضل اور اپنی رحمت سے. اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. میرا خیال ہے کہ آپ نے میری طرف سے یہ تحفہ وصول کر لیا ہوگا کہ آپ ایک تو یقین کریں کہ اللہ کا فضل اور رحم یہ دنیا کی بھی سب سے بڑی دولت ہے اور آخرت کی بھی سب سے بڑی دولت ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے فضل اور رحم پر اعتماد بھی کریں, توکل بھی کریں اور ہر وقت اس سے اس کا فضل اور رحم مانگتے رہیں. اس کے فضل اور رحم کے صدقے ہی آپ بچ سکیں گے, اس کے فضل اور رحم کے صدقے ہی آپ کو مطلب آپ کو دیا جائے گا, اس کے فضل اور رحم کے صدقے ہی آپ کو معاف بھی کیا جائے گا اور اس کے فضل اور رحم کے صدقے ہی آپ کو توفیق بھی عطا کی جائے گی. اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنے فضل اور رحم سے نوازے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم پر اپنا فضل اور رحم فرما, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, ہر لحظے, ہر لمحے, ہر مرحلے پر اور ہر طرح سے ہم پر, ہمارے اہل و عیال پر, ہمارے والدین پر, ہمارے بچوں پر, ہماری نسلوں پر اپنا فضل اور اپنی رحمت فرما. ہماری قوم پر بھی اپنا فضل اور اپنی رحمت فرما. آمین. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب.